تو سب سے پہلے حج تمتع میں عمرہ پایا جاتا ہے۔ عمرہ کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ عمرہ کے اندر پہلے ہے احرام۔ احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ ہم کیونکہ آؤٹ آف میقات ہوتے ہیں اور ہم نے میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اگر ہماری کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو پھر آپ جہاں پر دوسرا جہاز تبدیل کریں گے وہاں احرام باندھ سکتے ہیں، اور یا پھر آپ احرام کی چادریں مرد حضرات پہن لیں اور اس کی نیت اور تلبیہ وہ میقات سے جب پہلے اعلان ہوگا اس وقت کر لیں، تاکہ احرام کی پابندیاں مشکل ہیں اور اس کی پابندیاں تھوڑے دیر کے لیے شروع ہوں، پہلے ہی اگر شروع ہو گئیں تو آپ کو اپنی جو احرام کی پابندیاں ہیں اس پر شاید عمل مشکل ہو جائے۔ جب آپ اپنی احرام کی چادریں باندھ لیں گے، نوافل وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن وہ ویسے ہوتے ہیں مستحب ہیں، پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر پڑھنا ہے تو آپ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی آپ تلبیہ نیت کریں گے احرام کی اور اس کے ساتھ تلبیہ یا اس کا کوئی قائم مقام پڑھیں گے تو اب احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ احرام کے دو اہم چیزیں ہیں کہ تلبیہ پڑھنا اور نیت احرام کرنا، پہلے نیت اور پھر اس کے بعد تلبیہ۔ لبیک اللہم لبیک اتنا بھی اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کا تلبیہ پایا گیا، اس کی تلبیہ کی تسبیح جو ہے وہ پائی گئی، یعنی ہو گئی، فرض ادا ہو گیا۔ احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی جب پھر آپ میقات میں داخل ہوں گے۔ جو جدہ ہے وہ میقات کے انڈر آتا ہے، لہٰذا جدہ سے اگر کوئی احرام باندھتا ہے اس پر دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ وہ میقات کراس کر چکے ہیں۔ وداؤٹ احرام جو بھی میقات کراس کرتا ہے وہ جنایت کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اور اس جرم کے بدلے میں اس پر دم لازم آتا ہے۔ لہٰذا میقات سے پہلے آپ نے نیت بھی کرنی ہے احرام کی چادریں پہن کر، اور تلبیہ بھی ساتھ پڑھنا ہے تاکہ احرام آپ کا سٹارٹ ہو سکے۔ تو یہ پہلی عمرہ کی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ احرام ہے، آپ نے طواف کرنا ہے، اور عمرہ کا یہ رکن ہے۔ اگر یہ نہ پایا جائے تو عمرہ ہی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رکن ہے۔ جو ارکان ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، ان پر گویا کہ چیز مشتمل ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو گویا کہ وہ عمرہ ہی نہیں ہوگا۔ طواف آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ حجر اسود سے شروع کرنا ہے، وہاں سبز لائٹ ایک چل رہی ہوگی، اس سے آپ جان جائیں گے حجر اسود اس طرف ہے۔ حجر اسود سے آپ نے سٹارٹ کرتے ہوئے 7 چکر لگانے ہیں۔ 7 چکر ہر عمرہ کا جو طواف کا چکر ہے، ہر چکر واجب ہے، لہذا 7 کے 7 آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اور طواف کے اندر طہارت جو ہے واجب ہے، ستر عورت اور طہارت دونوں واجب ہے۔ یاد رکھیں وضو بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ستر عورت، کپڑے تو احرام بندے نے پہنا ہی ہوتا ہے، ستر عورت تو پایا جاتا ہے، لیکن باوضو 7 کے 7 چکر آپ نے لگانے ہیں، یہ واجب ہے، طواف کا واجب ہے۔ اس کے بعد سعی آتی ہے، سعی یہ عمرے کے لیے واجب ہے، اور سعی کہتے ہیں صفا مروہ کے درمیان واکنگ کرنے کو۔ سین سے سعی شروع ہوتی ہے، صاد سے صفا، تو یہ سیملر ساؤنڈز ہیں، لہذا یاد رکھیں سعی کی سٹارٹنگ جو ہے وہ صفا سے ہوگی، اور صفا سے مروہ جائیں گے تو 1 چکر ہوگا، مروہ سے صفا جائیں گے تو 2 چکر ہوں گے۔ تو یہ سعی واجب ہے، 7 کے 7 چکر آپ نے لگانے ہیں۔ اور اس کے بعد حلق یا تقصیر ہے، حلق اور تقصیر کریں گے تو آپ عمرے کے مکمل فارغ ہو جائیں گے، احرام کی پابندیوں سے بھی فارغ ہو جائیں گے۔ حلق کیا ہے؟ گیٹنگ بولڈ، یہ مردوں کے لیے مستحب ہے۔ اور تقصیر کیا ہے؟ کہ بال کاٹنا، تقریباً 3 انچز کے برابر بالوں کو کاٹنا، یہ پورے کے برابر کاٹنا ہے۔ لہٰذا عورتیں جو ہیں وہ آخر میں اپنے بالوں کو پکڑ کے اس طرح ایک پورے کے برابر کاٹ لیتی ہیں، تو یہ تقصیر ان کی ادا ہو جاتی ہے۔ مرد بھی تقصیر کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ گیٹنگ بولڈ کریں، یعنی وہ حلق کروائیں۔ حلق مستحب ہے، مردوں کے لیے زیادہ ثواب کا یعنی کام ہے، لیکن اگر وہ اپنے بال رکھنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے بال ہیں اگر کسی کے، تو وہ بھی اگر آخر سے ایک پورے کے برابر کاٹ دیں گے تو ان کے بھی تقصیر ہو جائے گی، وہ عمرے کی پابندیوں سے نکل جائیں گے۔ تو عمرے کے اندر اگر میں مختصر کروں، اسے سمرائز کروں، تو 3-4 چیزیں امپورٹنٹ ہے: احرام کے بعد طواف، اس کے بعد سعی، اور اس کے بعد حلق اور تقصیر۔ تو یہ 4-5 چیزوں کو لکھ لیں کہ ہم نے ترتیب کے ساتھ ان کو کرنا ہے۔ اور اس کے اندر دعائیں وغیرہ کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، دعائیں جو چکروں میں ہم نے پڑھنی ہیں جب طواف کے پھیرے کرنے، یہ دعائیں پڑھنا مستحب ہے۔ وہ آپ پنجابی میں جیسے بھی جس زبان میں بھی آپ اپنے رب کریم سے مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، یہ دعائیں ضروری نہیں عربی میں پڑھنا۔ اسی طرح جو واجب الطواف ہیں، 2 نفل ہیں، 2 نفل آپ طواف کے بعد پڑھتے ہیں، یہ واجب ہے۔ مقام ابراہیم پہ جگہ نہ مل سکے تو پوری مسجد حرم کے اندر کہیں بھی آپ جگہ ملیں تو پڑھ لیں۔ تو یہ
یہ آپ نے طواف کے بعد پڑھنی، یہ بھی آپ نے ضروری یاد رکھنا ہے۔ ملتزم پہ جانا اور آب زمزم پینا یہ سب مستحب اور سنن سے ان کا تعلق ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو بالکل وہاں کرنا چاہیے، ساری سنتیں ادا کریں۔ ملتزم شریف پہ بھی جائیں، وہاں پر اگر جگہ نہیں ملی تو کہیں اور مسجد حرم کے کونے میں ڈھونڈ کر دعا کر لیں، اور آب زمزم خوب پئیں سعی کرنے سے قبل۔ اور پھر استعلام اس کے اندر جو ہیں وہ ہم نے 2 ہاتھ اشارے کرنا ہوتا ہے حجر اسود سے، پھر ہم اپنا طواف شروع کرتے ہیں، یہ بھی سنن سے ان کا تعلق ہے استعلام وغیرہ کرنا۔ تو یہ بھی 9 استعلام ٹوٹل ہوتے ہیں ایک عمرے کے اندر، کیونکہ 7 پھیروں میں 7 اور آخری جو ہے ٹوٹل 8 استعلام ہو گئے، اور ایک صحیح کرنے سے پہلے ہم نے استعلام کر کے جانا ہوتا ہے صحیح کرنے کے لیے، تو یہ 9 استعلام، یعنی ہاتھ کا اشارہ حجر اسود کی طرف کر کے اسے چومنا، یہ استعلام کہلاتا ہے۔ 9 استعلام ایک عمرے میں پائے جاتے ہیں، یہ بھی ہم نے کرنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، ان کا تعلق سنن اور مستحبات سے ہے، لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ 4 ہی ہیں۔ احرام ہے، اس کے اندر طواف ہے، سعی ہے، اور حلق یا تقصیر ہے۔ تو یہ چیزیں آپ عمرے میں یاد رکھیں۔ اس کے بعد جب حلق یا تقصیر کر لیتے ہیں تو آپ اپنا احرام اتار دیں اور نہا کے غسل کریں اور نارمل کپڑوں میں آ جائیں۔ پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ تک آپ نارمل کپڑوں میں رہیں گے، یا آپ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ یا جارانہ جائیں گے، تو وہاں سے دوبارہ احرام باندھ کر پھر دوبارہ عمرہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عمرہ کیجئے، اپنے والدین کا نام کا کیجئے، کیونکہ آپ ایک عمرہ حج تمتع والا جو تھا وہ آپ اپنا ادا کر چکے ہیں۔ اب جتنے بھی عمرے آپ ادا کریں گے 8 ذی الحجہ تک، کیونکہ 8 کو ہم نے حج کا احرام باندھنا ہے، وہ سارے آپ کے نوافل میں آئیں گے اور نفلی عمرہ ہوں گے، اور نفلی عمرہ ادا کرتے رہیں۔ لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ طواف وہاں پہ کریں، نارمل کپڑوں میں آپ ہیں اور آپ کے لیے طواف ایزی ہے، اور آپ 7 چکر لگا کے واجب الطواف 2 نفل پڑھتے رہیں۔ تو جب آپ 7 چکر لگائیں گے آپ کا ایک طواف ہوتا رہے گا، اور ہر طواف میں جو 2 نفل ہیں واجب الطواف وہ مسجد حرم میں ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں، وہ ہم پڑھتے رہیں۔ تو یہ طواف سب سے افضل عبادت ہے مسجد حرم میں، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی طواف نہیں ہو سکتا ایکسیپٹ مسجد حرم۔ مسجد حرم میں جو پہنچا ہے اسے سب سے افضل عبادت یہی ہے کہ وہ نوافل کو بھی ٹائم دے، لیکن نوافل سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ طواف زیادہ سے زیادہ کرے جتنے کر سکتا ہے، کیونکہ اور کوئی جگہ طواف نہیں ہو سکتا ہے، اسی جگہ پہ ہو سکتا ہے۔